بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہاہاکار جو مچی ہوئی ہے، ہاہاکار تو نہیں مچی ہوئی بلکہ ایک سوگ کا سما ہے۔ وہ لوگ جو کچھ عرصے سے بہت ایکٹیو تھے، اب وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئین کی دفعہ 19 کے تحت تنقید کا اور بولنے کا حق مانگ رہے تھے اور اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ آپ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت بولنے کا حق مانگیے، دوسروں پہ تنقید کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن گالیاں تو نہ دیجئے نا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان گالیوں کی صدائیں اس وقت بلند ہو گئیں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئین کے اندر لکھے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزشتہ 1 دہائی سے اپنی پارٹی کے انتخابات نہیں کروائے، تو اگر انہوں نے اپنی پارٹی کے انتخابات نہیں کروائے تو قانون کے اندر انہوں نے خود ہی یہ شک ڈلوائی تھی کہ پھر وہ اس پارٹی کو انتخابات کے اندر حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو چونکہ ان کا اپنا اصرار تھا تو اس لیے ہم ان کے اوپر ہی اس قانون کا اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کروائے۔ اپنی پارٹی کے احکامات کے مطابق، اپنی پارٹی کے آئین کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے انتخابات نہیں کروائے، اور یہ انہی کا اصرار تھا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ ترمیم کروائی تھی بلیک میل کر کے گن پوائنٹ کے اوپر کہ جناب اگر کوئی یہ انتخابات نہ کروائے تو پی ٹی آئی کی یہ تحریک تھی کہ اس پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، تو ہم ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ ان کی اپنی کروائی ہوئی ترمیم ہے اور قانون کے اندر لکھا ہوا۔ اچھا، اس 10 سال کے اندر کئی مواقع تھے یہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو بلاتے اور اپنے انتخابات کے طریقہ کار کے اندر ترمیم کر لیتے۔ ان کا پورا آئین حامد خان صاحب نے لکھا ہے، حامد خان صاحب نے لکھا تھا، اور حامد خان صاحب عدالت میں اپنی پارٹی جس کے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کے اعمال کا دفاع کرنے کے اندر بری طرح ناکام رہے، دفاع نہیں کر پائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر اب ہمارے دوستوں نے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے اوپر شدید ترین الفاظ میں، بدترین الفاظ میں، غلیظ ترین الفاظ کے اندر اور تقریباً گالم گلوچ ان کی ذات کو کرتے ہوئے اس پہ تنقید فرمائی۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ضمیر جعفری صاحب یاد آ گئے، ٹھیک ہے، ضمیر نقوی صاحب، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اب تنقید کریں۔ اچھا، تنقید کا آپ کا بیسک ٹچ سٹون کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے کہ جی آئین کے قانون کی دفعہ جو ہے 176، ٹھیک ہے، 176 یا 186 جو ہے وہ کہتی ہے کہ مکمل ترین انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت جو ہے وہ اگر چاہے تو آئین کو بھی رون سکتی ہے، قانون کو بھی رون سکتی ہے اور اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک سکتی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ آئندہ پارلیمنٹ کو پہلی فرصت کے اندر یہ 186 جو ہے اس کا تو موقع اٹھانا چاہیے۔ یہ تو پھر ایک 58(2)B ٹائپ کی چیز پھر عدلیہ کے ہاتھ میں ایک قانون پڑا ہوا ہے، کوئی بھی آ گیا وہاں پہ عمر عطا بندیال یا ثاقب نثار، وہ پھر اس کو مس یوز کرے گا کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون اور آئین سے آگے جا سکتی ہیں۔ کیوں جا سکتی ہیں یار؟ یہ کس احمق اور حونق نے یہ قانون اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے؟ اور یہ پھر جو ہے اب تو شریف آدمی بیٹھے ہیں نا، اب یہاں پہ کوئی بدماش آ گیا، کوئی ثاقب نثار آ گیا، کوئی گلزاری لال آ گیا، کوئی کھوسا آ گیا، انہوں نے پھر اس کو کوئی وہ جو مشرف کو جس نے بغیر کوئی وجہ کے آئین میں ترمیم کرنے، ہاں ارشاد حسن کوئی آ گیا، ان میں سے کوئی آ گیا یار، اس نے پھر اس کو پکڑ کے اور ڈانگ موڈے پہ رکھ لینی، آیا حد تیرے کی، سب کو آگے لگا لینا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آئندہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ
اس طور پہ اس طریقے سے اس سے محروم کر دیا جائے. 186 والی پاورز مجھے خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت مس یوز ہو سکتی ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ 186 کے تحت پی ٹی آئی کو مکمل اور جامع اور کمپریہنسو انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ باقی سارے قوانین کو بلڈوز کر دیتی، رول آؤٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر سے بلڈوزر گزارتے ہوئے بلا پکڑ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب فوری طور پہ اڈیالہ جیل جا کے جناب عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں وہ بلا گاڑ کے آتے، ہاتھ میں گاڑ کے آتے یا کہیں اور گاڑ کے آتے، لیکن گاڑ آتے. تو یہ تو تھا انصاف. لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے بہت غلط کیا ہے، اور ہم قاضی کو کڈیں گے گالاں. اب انہوں نے پھر گالاں باقاعدہ کڈیاں. اب دیکھیے، میں کسی بھی شخص کی آزادی اظہار کے حق کے اندر آواز اٹھانے والا پہلا شخص ہوں گا، بشرطیہ کہ وہ دوجے نو گالاں نہ کڈ رہا ہوئے. اور یہ تو آزادی اظہار نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ نہیں. یہ یوتھیے جو ہیں، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں، وہ اور کیا مانگتے ہیں؟ یہی مانگتے ہیں نا کہ آپ کو آ کے نا نیچے بڑا قسم کا ماں کا پھکڑ تول لیں گے، بہن کا پھکڑ تول لیں گے، اور جب آپ انہیں کہیں گے کہ یہ کیا آپ بکواس کر رہے ہیں، یہ تو میرا آزادی اظہار ہے. کھلو یار، تیرے آزادی اظہار دیے تھے، میں پھر گھر چھڈ کے آنا ہونا ہے، ساڑھے نال بڑی کو گال کٹ سکتا ہے آؤ. تو وہ پھر ہم گالیاں میرا مطلب ہے کہ ان کو، ایسے لوگوں کو، یہ لوگ ہیں، یہ مینٹیلٹی ہے، یہ ذہنیت ہے، گندی ذہنیت، پولیوٹڈ ذہنیت، کہ میں آپ کو گالی دوں اور یہ میرا ڈیوائن رائٹ ہے، یہ میرا فنڈامنٹل بنیادی حق میں شامل ہے، آپ مجھے نہیں روک سکتے. اب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تولے ہیں پھکڑ، دی ہیں گالیاں. اگر آپ عدالت کے فیصلے کے اوپر تنقید کی حد تک رہتے اور کہتے کہ اس فیصلے کے اندر یہ ہے، تو میرا خیال ہے قاضی صاحب کے اندر اتنا ظرف ہے کہ وہ اس بات کو برداشت کر جاتے، ٹھیک ہے، تنقید کو. لیکن جب آپ ان کی ذات پہ اتر آئے ہیں، اور قاضی صاحب وہ ہیں کہ یہ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، صرف جج تھے، تب بھی ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا تھا، ان کی بیگم صاحبہ کا. یعنی یہاں پہ تو ایسے ایسے بدترین لوگ ہیں نا کہ مطلب کہ ہمارے اوریا مقبول جان صاحب کے ایک سکول ٹیچر جو ہے وہ لندن میں، اوریا مقبول جان صاحب جان اللہ کو دینی، ٹھیک ہے نا، وہ قاضی عیسیٰ کی بہو ہے. اور قاضی عیسیٰ جو ہیں فائز کے والد صاحب، وہ کون لوگ تھے، وہ کون آدمی تھے کہ جن کے خلاف یہ جو اس وقت بلوچستان کے سردار صاحبان نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ جناب ہم سے نا 5 لاکھ اس نے چندہ لیا تھا اور اس نے آپ کو نہیں پہنچایا اور یہ کھا گیا. قائد نے، جناب صاحب کی بات ہو رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ، قائد نے ایک دفعہ بھی پوچھا نہیں بلا کے قاضی عیسیٰ کو کہ یار وہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں. قائد نے ایک لمحے سے پہلے اپنی چیک بک نکالی اور بلینک چیک کے اوپر سائن کیے. قائد جیسا بندہ بلینک چیک سائن نہیں کر سکتا. میں نے جو ان کا پورا پڑھا ہے اور اکثر پڑھا ہے اور مختلف حوالوں سے پڑھا ہے، قائد اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا جناح صاحب. لیکن جناح کی زندگی کے اندر واحد بے احتیاطی جو میں نے ان کو پڑھتے ہوئے محسوس کی ہے کبھی بھی، وہ لمحہ تھا جب قاضی عیسیٰ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قائد کو جب یہ بات کہی گئی، انہوں نے ایسا ہی ٹیبل رکھ دیتا، قائد سائڈ تھے نا جو بیٹھتے سن، تو قائد نے ایسے چیک بک اٹھائی اور اس کے اوپر ایک چیک کے اوپر بلینک سائن کر کے نہ پھاڑ کے ان کو کہا اس میں آپ جتنی رقم لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، دوبارہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی ہماری. اس قاضی عیسیٰ کی بہو جو ہے وہ اوریا مقبول جان کے خیال میں ایک سکول کی استانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ خود بھی ایک نواب کی صاحبزادی ہے اور یہ بات انہوں نے ثابت کر دی کہ یہ دیکھیے والد صاحب نے اتنے 100 ایکڑ زمین دی تھی، وہ بیچ کے میں نے یہ جائیداد لی ہے، پوری ٹرانزیکشن دکھا دی
لیکن چونکہ جھوٹ بکتا ہے اور یہ بھائی کا جھوٹ بکتا ہے، وہ بار بار یہ بات کہی جائیں گے، حقیقتی وہ کیا نام ہے اس کا، وہ پھیلاتا جائے گا اس کو، جو انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنی جو ویب سائٹس لانچ کی ہوئی ہیں، حقیقت ٹی وی نہیں ہے، وہ ایک اور ہے اس طرح کا ولا قسم کا آدمی، تو وہ پھیلاتا جائے گا تو پھیلاتا رہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بکتا ہے وہ بیچتے رہے، لیکن سچ کے تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے نا، تو سچ کھڑا ہوا ہے۔ مطلب اس قاضی عیسیٰ کے بیٹے کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ قائد جس کے کردار کے اتنے بڑے موترف تھے اور اتنے بڑے گارنٹر تھے، اور آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خواتین جو کہ سویلائزڈ اور کلچرڈ آئیکونز ہوتی ہیں، جن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ بھی شامل ہیں، ہماری تو خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو وہ روزانہ 2-3 گھنٹے آ کے کوئی تہذیب، کوئی بولنے، کوئی بیٹھنے، کوئی نشست و برخاست کے طریق سکھا جائیں۔ مطلب وہ بچے تو بہت لکی ہوں گے جن کو وہ نوابزادی جو ہے وہ آ کے تو نشست و برخاست کے طریقے بتا کے جائے، بجائے اس کے کہ آپ یوتھیوں جیسی گندی نسل پیدا کریں جو نیچے آگے بھونکیں گے، اس کی بجائے کو بچوں کو بولنے کا طریقہ آئے، کوئی بات کرنے کی گفتگو آئے، کوئی بیٹھنے اٹھنے کی بات کریں وہ۔ لیکن بہرحال یہ اس قاضی فائز عیسیٰ نہ باپ کو بخشا، ان یونینسٹ کی ناجائز اولادوں نے نہ باپ کو بخشا تھا نہ بیٹے کو بخشنا، ٹھیک ہے۔ تو قاضی صاحب کے خلاف کیمپین چلی، اور اس کیمپین کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اب بڑی تشویش ہے کہ دیکھیں جناب قاضی صاحب نے شکایت کر دی ہے۔ تو ان نابغہ روزگار ہستیوں کی خدمت اقدس کے اندر خاکسار یہ عرض کرتا چلے کہ مجھے بھی جب مجھے ایف آئی اے نے ایم ای تو نہیں اٹھایا تھا، مجھے اس سے پہلے کم از کم 3-4 مرتبہ حاضری کے لیے نوٹس آیا تھا، ہم حاضر ہوئے تھے ایف آئی اے، اور انہوں نے 3-4 گھنٹے بٹھا کے ہماری حسب توفیق اور اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے بےزتی کی تھی، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ سنائی تھی، اور وہ بےزتی کر کے، اور شاید ان کو یہی احکامات ہوتے تھے کہ اینو بلا کے نا کہ بےزتی شستی کرو، اینو ہیوملیٹ کرو تاکہ واپس جا کے حرکت نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے 3-4 گھنٹے، اور ان دونوں چاروں پیشیوں کے اندر پتہ نہیں کتنی تھی اب تو مجھے بھول ہی گئی ہیں، ان تینوں چاروں پیشیوں کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف پٹیشنر کون ہے؟ میں انہیں کہتا تھا جی کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار ہے آپ کے خلاف پٹیشنر۔ میں نے عرض کیا حضور پھر حوالے ان کی درخواست کی مجھے کاپی عنایت کر دی جائے۔ نہیں، پھر تو آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو پھر یہاں پہ بٹھا لیں، اور رضی صاحب کو جا کے دکھاؤ یار بیسمنٹ میں جیل کیسی ہے، آپ یہاں پہ 2 گھنٹے گزار لیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو کاپی بھی دے دیتے ہیں۔ یہ آگے سے جواب ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا سر۔ تو خیر میں اب اس پہ کیا کہوں آپ کو، میرا مطلب ہے کہ اب لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست دی ہے۔ میرا نہیں خیال قاضی صاحب نے درخواست دی ہوگی، میرا خیال ہے کہ ریاست کے اندر جو ایک آٹو کے اوپر چیز لگی ہوتی ہے نا، آٹو مشینری لگی ہوتی ہے جو آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو ویوز اور ڈالر کمانے کا ہیضہ ہوا، اس کے نتیجے کے اندر جو تھے، اور انہوں نے قاضی صاحب کے اوپر بڑھ چڑھ کے حملے کرنے شروع کر دیے۔ پھر یہ مقابلہ شروع ہو گیا کہ انہیں یہ گال کڈی ہے میں اس تو وڈا پھکڑ تولنا ہے، پھر انہوں نے اس تو وڈا پھکڑ تولیا۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو ریاست کے اندر کوئی آٹو ہوگا۔ دیکھیں مجھے بہت زیادہ اس حوالے سے دکھ اور تکلیف ہے کہ کسی کا بولنے کا حق جو ہے، آزادانہ طریقے سے اپنے خیالات کے اظہار کا جو حق ہے وہ غصب ہو رہا ہے، اور مجھے فوری طور پہ ایک عدد بینر تیار کر کے اور ایف آئی اے کے دفتر کے باہر جا کے مظاہرہ کرنا چاہیے، اور لوگ بچے اکٹھے کر لینے چاہیے سارے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آج اس امر کے کو انڈورس نہیں کرتا کہ دیکھیے تنقید کرنے کا حق اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کو یا ان کی صاحبزادی کو یا ان کی بیگم صاحبہ کو گالی بکنے کا حق کس نے دیا؟ گالی تو آزادی اظہار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر میرے اندر اور یوتھڑوں کے اندر، یوتھرڈز کے اندر ڈفرنس کیا رہ گیا نا؟
وہ بھی گالی کو اپنا فنڈامنٹل رائٹ سمجھتے ہیں، اور یہ رائٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں آپ کو گالی دوں گا لیکن آپ نے مجھے بلاک نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ مجھے بلاک کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ آزاد خیال سن ہی نہیں سکتے، آپ انڈیپینڈنٹ خیالات تو سن ہی نہیں سکتے، نظریات سن ہی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ وہ انڈیپینڈنٹ نظریات گالاں نے، ٹھیک؟ تو پھر صرف گالی کے لیے تو میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا کہ اس کو گالی دینے کا حق دیا جائے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ضمیر کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔